نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ بھی میرے خیال میں اس خبر سے واقف ہوں گے کہ جو جمشید دستی کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے، جو ان کے اوپر ظلم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، یہ بیسیکلی صرف جمشید دستی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ 25 کروڑ عوام کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈلا ہے۔ جو تفصیل سامنے آئی ہے، یقین جانیے کہ خون کھولتا ہے، اس کو کم از کم میں بیان نہیں کر سکتا۔ بیسیکلی جمشید دستی صاحب کی جو بیوی ہیں وہ 25 کروڑ عوام کی بہن بیٹی ہیں۔ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 25 کروڑ عوام کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈلا ہے۔ اور جمشید دستی کا قصور یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا رہنما ہے۔ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سانحہ، وہ بھی عثمان ڈار کی ماں نہیں، وہ بھی 25 کروڑ عوام کی ماں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت 25 کروڑ عوام بمقابلہ بیرونی قوتیں ہیں۔ جس طرح کہ یہ مظالم کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور ان مظالم میں درندگی میں مسلسل اضافہ دکھنے کو آ رہا ہے، یہ اصل میں دشمن کی بہت بڑی سازش ہے کہ اس طرح کرنے سے عوام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان اداروں کے خلاف، اس نظام کے خلاف بندوقیں اٹھا لیں اور پاکستان کی سالمیت اس کا قلع قمع کر دیں۔ لیکن ناظرین، یہ یاد رکھیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ دشمن اسی طاق میں بیٹھا ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں اور ہمیں پاکستان کے خلاف مہم میں ہمیں موقع میسر آ جائے۔ ناظرین، آپ نے 8 فروری کا انتظار کرنا ہے اور اس دن آپ نے ان سانحات کو دل و دماغ میں رکھ کر باہر نکلنا ہے اور اپنے ووٹ کے ذریعے ان ظالموں سے انتقام لینا ہے۔ اس ووٹ کے ذریعے ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور جب یہ اس طرح کے حالات ہو جائے تو یاد رکھیں جو حق کی فتح ہے وہ یقینی ہوتی ہے۔ اگر ان حالات میں بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے طاقتور ادارے، ہمارے عوام جن کا تعلق نون لیگ سے ہے اگر یا پیپل پارٹی سے ہے یا کسی سے بھی ہے، ان حالات کو دیکھ کر بھی اگر ان کا خون نہیں کھولتا اور ان پہ کے چہرے پہ شکن نہیں پڑتے، اس ظلم اور بربریت کے خلاف جذبہ نہیں اٹھتا، تو پھر میرے خیال میں ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدیوث لا يدخل الجنہ، کہ بے غیرت آدمی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ جمشید دستی کی بیوی وہ 25 کروڑ عوام کی بہن بیٹی ہے۔ ہم سے روز قیامت اس پہ پوچھ ہوگی
پارٹی سے بالا تر ہو کر ہر مسلمان اور ہر پاکستانی یہ سوچے کہ کیا اگر اس کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے تو اس کا کیا رسپونڈ ہوگا. پھر جیسے یہ 2024 کا سال سٹارٹ ہوتا ہے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جو قوم کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ان جذبات کا اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے پاکستان کی، ان دونوں میں زمین آسمان کا تضاد ہے. ان حالات میں بھی اگر ہمارے طاقتور حلقے حرکت میں نہیں آتے تو میں چیف صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ ملک و قوم کے لیے جو آپ نے نئے سال کی مبارکبادی کے زمرے میں آپ نے جو الفاظ کہے ہیں پھر خدا کے لیے واپس لے لیں کہ ان حالات میں بھی اگر ہمارے محافظ جو ملک و قوم کے محافظ ہیں، جو ایک حلف لے کر آئے ہیں، اگر اس میں بھی خاموش ہیں تو پھر میرے خیال میں اس طرح کے جذبات کا اظہار یہ میرے خیال میں قوم کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ اس طرح کے حالات ہو گئے کہ نہ ہماری اس ملک میں جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ بہن محفوظ، نہ بیٹی محفوظ، نہ ماں محفوظ. اب کیا کریں ہم اس کے لیے؟ تو میرے خیال میں قوم سے ایک دفعہ پھر سے گزارش کروں گا کہ اس وقت آپ نے کسی پارٹی کے نمائندگی کرتے ہوئے نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو. آج ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، ان کی بیوی کے ساتھ ہوا ہے، ان کی ماں کے ساتھ ہوا ہے، کل کو آپ کی اور ہماری ماں بیٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. یقین جانیے کہ دل کانپ جاتا ہے جس طرح کی باڈی لینگویج میں جمشید دستی اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے، چیف جسٹس کے لیے وہ پکار رہے تھے، انصاف کے لیے وہ آواز بلند کر رہے تھے. لیکن یاد رکھیں کہ انسان کے پاس جتنی غیرت ہے اللہ ان سے کئی بڑا اپنی شان کے مطابق غیرت والا ہے. جب ظالم کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس وقت اللہ کا غضب بھی ان کے خلاف جوش میں آتا ہے. یہ ہم نے اس دنیا میں بھی بڑے بڑے لوگوں کو عبرت کا نشان بنتے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے، جب بہن بیٹیوں کی عزت کی پامانی کی طرف ان کے قدم یا ہاتھ بڑھے ہیں، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور یاد رکھیں اللہ کے توقع پہ یہ بات کرتے ہیں، اللہ کے بھروسے پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ظالم نظام ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنی بقا کی یہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے. یہ نہیں ٹھہر سکتا یہ نظام. اب یہ ان آپ کے جو مظالم ہیں ان مظالم کو ذہنوں میں رکھ کر اس ظالم نظام کے خلاف یاد رکھیں پروٹیسٹ کریں گے. جتنی استعداد ہے وہ بروئے کار لائیں گے. کیوں کہ عزت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اور وہ جمشید دستی وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے گولی مار دیں. جب یہ حالات آ جائیں، اگر وہ وہاں پہ موجود ہوتا، انہی حالات میں تو انسان مجبور ہو جاتا ہے بندوق اٹھانے کے لیے. اس طرح کی مظالم کے پی میں کیوں نہیں ہے؟ کے پی کے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ہر مرد اسلحے سے لیس ہوتا ہے. اور انہوں نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر کسی نے
چادر اور چادر کے تقدس کو پامال کیا تو چھوڑیں گے نہیں ان کو. لیکن ادھر پنجاب میں جس طرح کا یہ لوگ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، عام لوگ ان کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. پوری دنیا چیز رہی ہے کہ شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے، ان کا مطالبہ ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے عوام کے سامنے. بلکہ جو کچھ جس طرح کے ہمارے ماضی کے الیکشن ہوتے رہے ہیں ان کی ٹرانسپیرنسی بھی سامنے آ گئی ہے، اور ایڈوانس بتا دیا گیا ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہیں وہ کس طرح کے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. لیکن یاد رکھیں ظلم کا نظام زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، اس نے ختم ہونا ہوتا ہے، اور ختم بھی ایسے ہوگا کہ کالی شہی سے اس کی تاریخ لکھی جائے گی، اس کی سیاہ تاریخ لکھی جائے گی کہ ظلم کی حد ہو گئی ہے. ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. فلسطین والے حالات انہوں نے یہاں پہ برپا کر دیے ہیں. کشمیری اور فلسطینی جب ہمارے حالات دیکھتے ہوں گے تو میرے خیال میں وہ اپنے غموں کو بھی بھول جاتے ہوں گے کہ یہ لوگ اپنے ہیں، یہ اپنی نہیں ہیں. انسان کرتا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کی بھی کوئی ایک حد ہوتی ہے. بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ، بیٹی تو دشمن کی ہو، قابل احترام ہے. میری ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. دوسرا کہ ان مظالم کو ذہن میں رکھنا ہے اور قانونی طریقے پہ اپنے جذبات میں آ کر کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں جس سے دشمن کو ایک اور واردات کرنے کا موقع میسر ہو. 8 فروری کا انتظار کرنا ہے اور ان حالات کو، ان واقعات کو، ان مظالم کو ذہن میں رکھ کر ان کو بھولنا نہیں ہے اور اپنے ووٹ کے ذریعے اس نظام کو عبرت کا نشان بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی عزتوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے ملک کا اللہ حامی و ناصر ہو. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.